الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 27 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج انشاء اللہ تعالی صلح حدیبیہ کے بعد کے واقعات ہم پڑھیں گے، کتاب کے صفحہ نمبر 359 کے بالکل آخری سطر سے۔ تو آپ جو نیٹ کے ذریعہ سے سن رہے ہیں تو اپنی اسکرین پہ دیکھتے بھی جائیں، ساتھ ہی ساتھ سنتے بھی جائیں اور نوٹ بنا لیں۔ جو مین پوائنٹس ہیں وہ مجھے لکھ کر یا اپنی وائس میں بھیج دیں، اور جن سے پاسبل ہو پورا ہی سبق ریکارڈ کر کے اور مجھے بھیجیں۔ اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پریکٹس بھی ہوگی، پوری توجہ بھی رہے گی، ہر لفظ زبان سے ادا ہوگا۔ اس کی بے شمار برکتیں ہیں جو کہ میں خود بھی اللہ کے فضل سے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کتاب میں نے سرسری تو پڑھی ہوئی تھی، مگر جب پڑھا رہا ہوں نا اس بار ہر لفظ ذرا میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے بھی الحمدللہ بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور یہ وہ خزانہ ہے علم دین کا کہ اس کو جتنا بھی پڑھیں کم ہے۔ تو ہم ہفتے میں 5 دن پڑھتے ہیں، اور ہفتہ اتوار تو چھٹی ہوتی ہے، 5 دن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی آدھا گھنٹہ، تو تقریباً 2.5 گھنٹے۔ دیکھیں روزانہ 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور 7 دن ہوتے ہیں، ان میں سے صرف ہم نے 2.5 گھنٹے دینے ہیں۔ تو یہ اگر ہم استقامت سے لگے رہیں نا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی، تو ہمارے یہاں تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے، فقہ بھی ہے، تصوف بھی ہے اور سیرت بھی ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت علم دین حاصل ہوگا۔ کسی نے بہت خوب کہا تھا، مجھے بہت پسند بھی آیا، کہ ہمارا عالم کورس اردو اللہ کے فضل سے ملٹی وٹامن ٹیبلٹ کی طرح ہے۔ جو مطلب ملٹی وٹامن کیپسول کھاتے ہیں نا لوگ، تو وہ اللہ کے فضل سے ان کے جو بھی وٹامن کی کمی ہوتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ کئی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں۔ تو یوں اللہ کے فضل سے ہم اگر اس میں لگے رہیں اور سبق پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، سناتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ فتح مبین۔ اس صلح کو تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایک مخلوبانہ صلح اور ذلت آمیز معاہدہ سمجھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے جو رنج و صدمہ گزرا وہ آپ پڑھ چکے، یعنی سن چکے۔ مگر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی۔ خداوند قدوس نے اس صلح کو فتح مبین بتایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ فتح ہے۔ گویا اس وقت اس صلح نامہ کے بارے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خیالات اچھے نہیں تھے، مگر اس کے بعد کے واقعات نے بتا دیا کہ در حقیقت یہی صلح تمام فتوحات کی کنجی ثابت ہوئی، اور سب نے مان لیا کہ واقعی صلح حدیبیہ ایک ایسی فتح مبین تھی جو مکہ میں اشاعت اسلام بلکہ فتح مکہ کا ذریعہ بن گئی۔ اب تک مسلمان اور کفار ایک دوسرے سے الگ تھلگ رہتے تھے، ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، مگر اس صلح کی وجہ سے ایک دوسرے کی جہاں آمد و رفت آزادی کے ساتھ گفت و شنید اور تبادلہ خیالات کا راستہ کھل گیا۔ کفار مدینہ آتے اور مہینوں ٹھہر کر مسلمانوں کے کردار و اعمال کا گہرا مطالعہ کرتے، اسلامی مسائل اور اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ سنتے۔ جو مسلمان مکہ جاتے وہ اپنے چال چلن، عفت شعاری اور عبادت گزاری سے کفار کے دلوں پر اسلام کی خوبیوں کا ایسا نقش بٹھا دیتے کہ خود بخود کفار اسلام کی طرف مائل ہوتے جاتے تھے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فتح مکہ تک اس قدر کثیر تعداد میں لوگ مسلمان ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت خالد بن الولید
فاتح شام، اور حضرت عمر بن العاص فاتح مصر بھی اسی زمانے میں خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر مسلمان ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مظلومین مکہ، ہجرت کے بعد جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے انہوں نے کفار کے ہاتھوں بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ ان کو زنجیروں میں باندھ باندھ کر کفار کوڑے مارتے تھے، لیکن جب بھی ان میں سے کوئی شخص موقع پاتا تو چھپ کر مدینہ آ جاتا تھا۔ صلح حدیبیہ نے ان کا دروازہ بند کر دیا، کیونکہ صلح نامہ میں یہ شرط تحریر تھی کہ مکہ سے جو شخص بھی ہجرت کر کے مدینہ جائے گا وہ پھر مکہ واپس بھیج دیا جائے گا۔ حضرت ابو بصیر کا کارنامہ۔ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے جو بزرگ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ نے فوراً ہی 2 آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ ہمارا آدمی واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مکے چلے جاؤ، تم جانتے ہو کہ ہم نے کفار قریش سے معاہدہ کر لیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی اور غداری جائز نہیں ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ آپ مجھ کو کافروں کے حوالہ فرمائیں گے تاکہ وہ مجھ کو کفر پر مجبور کریں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم جاؤ، خداوند کریم تمہاری رہائی کا کوئی سبب بنا دے گا۔ آخر مجبور ہو کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کافروں کی حراست میں مکہ واپس ہو گئے، لیکن جب مقام ذوالحلیفہ میں پہنچے تو سب کھانے کے لیے بیٹھے اور باتیں کرنے لگے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سے کہا کہ اجی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔ اس نے خوش ہو کر نیام سے تلوار نکال کر دکھائی اور کہا کہ بہت ہی عمدہ تلوار ہے اور میں نے بارہا لڑائیوں میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ذرا میرے ہاتھ میں تو دو، میں بھی دیکھوں کہ کیسی تلوار ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دی۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لے کر اس زور سے تلوار ماری کہ کافر کی گردن کٹ گئی اور اس کا سر دور جا کر گرا۔ اس کے ساتھی نے جو یہ منظر دیکھا تو وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگا اور سر پٹ دوڑتا ہوا مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں گھس گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ شخص خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔ اس نے ہانپتے کانپتے ہوئے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ میرے ساتھی کو ابو بصیر نے قتل کر دیا اور میں بھی ضرور مارا جاؤں گا۔ اتنے میں حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ننگی تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے آن پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی، کیونکہ صلح نامہ کی شرط کے بموجب آپ نے تو مجھ کو واپس کر دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے مجھ کو ان کافروں سے نجات دے دی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس واقعہ سے بڑا رنج پہنچا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خفا ہو کر فرمایا کہ اس کی ماں مرے، یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا، کاش اس کے ساتھ کوئی آدمی ہوتا جو اس کو روکتا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جملہ سے سمجھ گئے کہ میں پھر کافروں کی طرف لوٹا دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چپکے سے کھسک گئے اور ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں جا کر ٹھہرے۔ ادھر مکہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زنجیر کاٹ کر بھاگے اور وہ بھی وہیں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر مکہ کے دوسرے مظلوم مسلمانوں نے بھی موقع پا کر کفار کی قید سے نکل کر یہاں پناہ لینی شروع کر دی، یہاں تک اس جنگل میں 70 آدمیوں کی جماعت جمع ہو گئی۔ کفار قریش کے تجارتی قافلوں کا یہی راستہ تھا، جو قافلہ بھی آمد و رفت میں جہاں سے گزرتا یہ لوگ اس کو لوٹ لیتے۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ کفار قریش کے ناک میں دم کر دیا۔ بالآخر کفار قریش نے خدا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا کہ ہم صلح نامہ میں اپنی شرط سے باز آئے، آپ لوگوں کو ساحل سمندر سے مدینہ بلا لیجئے، اور اب ہماری طرف سے اجازت ہے کہ جو مسلمان بھی مکہ سے بھاگ کر مدینہ جائے آپ اس کو مدینہ میں ٹھہرا لیجئے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔
یہ بھی روایت ہے کہ قریش نے خود ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ہم صلح نامہ حدیبیہ میں اپنی شرط سے دستبردار ہو گئے، لہذا آپ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں بلا لیں تاکہ ہمارے تجارتی قافلے ان لوگوں کے قتل و غارت سے محفوظ ہو جائیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں سمیت مقام عیس یا عیس سے مدینہ چلے آؤ، مگر افسوس کہ فرمان رسالت ان کے پاس ایسے وقت پہنچا جب وہ نزعہ کی حالت میں تھے۔ مقدس خط کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر سر اور آنکھوں پر رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جل کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور دفن کے بعد ان کی قبر شریف کے پاس یادگار کے لیے ایک مسجد بنا دی۔ پھر فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بموجب یہ سب لوگ وہاں سے آ کر مدینہ میں آباد ہو گئے۔ سلاطین کے نام دعوت اسلام 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگ و جدال کے خطرات ٹل گئے اور ہر طرف امن و سکون کی فضا پیدا ہو گئی، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا دائرہ صرف خطہ عرب ہی تک محدود نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اسلام کا پیغام تمام دنیا میں پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روم کے بادشاہ کیسر، فارس کے بادشاہ کسریٰ، فارس موجودہ ایران کو کہتے ہیں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، مصر کے بادشاہ عزیز اور دوسرے سلاطین عرب و عجم کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ فرمائے۔ اچھا، یہ جو ہے نا کیسر، جس کو انگلش میں سیزر بھی کہتے ہیں، کسریٰ اور نجاشی، یہ نام نہیں ہیں، یہ ٹائٹل ہیں۔ جیسے کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو خلیفہ کہتے تھے، بعد میں اس کو یعنی کہ ترک جو حکومت آئی تھی نا خلافت عثمانیہ، تو وہ چونکہ خلیفہ کے انڈر ہوتے تھے، مگر ظاہر ہے ترکوں کی جو حکومت تھی خلافت عثمانیہ تھی وہ خود بھی خود مختار تھی، خلیفہ کے انڈر تو تھی مگر کرتا درتا سارا ان کا اپنا تھا، تو وہ سلطان کا ٹائٹل لیتے تھے اپنے لیے، سلطان۔ یہ مطلب ان کی طرف خطوط روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کون کون حضرات ان خطوط کو لے کر کن کن بادشاہوں کے دربار میں گئے، ان کی فہرست کافی طویل ہے، مگر ایک ہی دن 6 خطوط لکھوا کر اور اپنی مہر لگا کر جن 6 قاصدوں کو جہاں جہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرقل کیسر روم کے دربار میں۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خسرو پرویز شاہ ایران کے دربار میں۔ نمبر 3، حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکوکس عزیز مصر کے دربار میں۔ نمبر 4، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے دربار میں۔ نمبر 5، حضرت سلیط بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوزہ بادشاہ یمامہ کے دربار میں۔ نمبر 6، حضرت شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارث غسانی والی غسان کے دربار میں۔ نامہ مبارک اور کیسر۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط لے کر بصرہ تشریف لے گئے اور وہاں کیسر روم کے گورنر شام حارث غسانی کو دیا۔ اس نے اس نامہ مبارک کو بیت المقدس بھیج دیا، کیونکہ کیسر روم ہرقل ان دنوں بیت المقدس کے دورہ پر آیا ہوا تھا۔ کیسر کو جب یہ مبارک خط ملا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی آدمی ملے تو اس کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ کیسر کے حکام نے تلاش کیا تو اتفاق سے ابو سفیان اور عرب کے کچھ دوسرے تاجر مل گئے، یہ سب لوگ کیسر کے دربار میں لائے گئے۔ کیسر نے بڑے تم تراک کے ساتھ دربار منعقد کیا اور تاج شاہی پہن کر
تخت پر بیٹھا اور تخت کے گرد اراکین سلطنت بطارکہ اور احبار و رہبان وغیرہ صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی حالت میں عرب کے تاجروں کا گروہ دربار میں حاضر کیا گیا اور شاہی محل کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ پھر کیسر نے ترجمان کو بلایا اور اس کے ذریعہ گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے کیسر نے یہ سوال کیا کہ عرب میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تم میں سے ان کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں۔ کیسر نے ان کو سب سے آگے کیا اور دوسرے عربوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو اگر ابو سفیان کو غلط بات کہے تو تم لوگ اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا۔ پھر کیسر اور ابو سفیان میں جو مکالمہ ہوا وہ یہ ہے۔ کیسر: مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے کا خاندان کیسا ہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابو سفیان: ان کا خاندان شریف ہے۔ کیسر: کیا اس خاندان میں ان سے پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: جن لوگوں نے ان کا دین قبول کیا وہ کمزور لوگ ہیں یا صاحب اثر؟ ابو سفیان: کمزور لوگ ہیں۔ کیسر: ان کے متبعین بڑھ رہے ہیں یا گھٹتے جا رہے ہیں؟ ابو سفیان: بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیسر: کیا کوئی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر اس کو ناپسند کر کے پلٹ بھی جاتا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: کیا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگ انہیں جھوٹا سمجھتے تھے؟ ابو سفیان: نہیں۔ کیسر: کیا وہ کبھی عہد شکنی اور وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں؟ ابو سفیان: ابھی تک تو نہیں کی ہے لیکن اب ہمارے اور ان کے درمیان حدیبیہ میں جو ایک نیا معاہدہ ہوا ہے معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ کیسر: کیا کبھی تم لوگوں نے ان سے جنگ بھی کی؟ ابو سفیان: ہاں۔ کیسر: نتیجہ جنگ کیا رہا؟ ابو سفیان: کبھی ہم جیتے کبھی وہ۔ کیسر: وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان: وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک خدا کی عبادت کرو، کسی اور کو خدا کا شریک نہ ٹھہراؤ، بتوں کو چھوڑو، نماز پڑھو، سچ بولو، پاک دامنی اختیار کرو، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اس سوال و جواب کے بعد کیسر نے کہا کہ تم نے ان کو خاندانی شریف بتایا اور تمام پیغمبروں کا یہی حال ہے کہ ہمیشہ پیغمبر اچھے خاندانوں ہی میں پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے کہا کہ ان کے خاندان میں کبھی کسی اور نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ یہ شخص اوروں کی نقل اتار رہا ہے۔ تم نے اقرار کیا ہے کہ ان کے خاندان میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں ہوا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو میں سمجھ لیتا کہ یہ شخص اپنے آباء و اجداد کی بادشاہی کا طلبگار ہے۔ تم مانتے ہو کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولے، تو جو شخص انسانوں سے جھوٹ نہیں بولتا بھلا وہ خدا پر کیوں کر جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ کمزور لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا ہے، تو سن لو، ہمیشہ ابتدا میں پیغمبروں کے متبعین مفلس اور کمزور ہی لوگ ہوتے رہے ہیں۔ تم نے یہ تسلیم کیا ہے کہ ان کی پیروی کرنے والے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، تو ایمان کا معاملہ ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ تم کو یہ تسلیم ہے کہ کوئی ان کے دین سے پھر کر مرتد نہیں ہو رہا ہے، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی شان ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب اس کی لذت کسی کے دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر وہ کبھی نکل نہیں سکتی۔ تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ انہوں نے کبھی کوئی غداری اور بدعہدی نہیں کی ہے، تو رسولوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کبھی کوئی دغا فریب کا کام کرتے ہی نہیں۔ تم نے ہمیں بتایا کہ وہ خدائے واحد کی عبادت، شرک سے پرہیز، بت پرستی سے ممانعت، پاک دامنی، صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ تو سن لو کہ تم نے جو کچھ کہا ہے اگر یہ صحیح ہے تو وہ عنقریب اس جگہ کے مالک ہو جائیں گے جہاں اس وقت میرے قدم ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک رسول کا ظہور ہونے والا ہے، مگر میرا یہ گمان نہیں تھا کہ وہ رسول تم عربوں میں سے ہوگا۔ اگر میں یہ جان لیتا کہ میں ان کی بارگاہ میں پہنچ سکوں گا تو میں تکلیف اٹھا کر وہاں تک پہنچتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کا پاؤں دھوتا۔ کیسر نے اپنی اس تقریر کے بعد
حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر سنایا جائے۔ نامہ مبارک کی عبارت یہ تھی: شروع کرتا ہوں میں خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہرقل کے نام ہے جو روم کا بادشاہ ہے۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کا پیرو ہے۔ اس کے بعد میں تجھ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ تو مسلمان ہو جا تو سلامت رہے گا، خدا تجھ کو دگنا ثواب دے گا، اور اگر تو نے روگردانی کی تو تیری تمام رعایا کا گناہ تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اور ہم میں سے بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کو خدا نہ بنائیں، اور اگر تم نہیں مانتے تو گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسر نے ابو سفیان سے جو گفتگو کی، اس سے اس کے درباری پہلے ہی انتہائی برہم اور بیزار ہو چکے تھے۔ اب یہ خط سنا۔ پھر جب کیسر نے لوگوں سے یہ کہا کہ اے جماعت روم، اگر تم اپنی فلاح اور اپنی بادشاہی کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو، تو درباریوں میں اس قدر ناراضگی اور بیزاری پھیل گئی کہ وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح بدک بدک کر دربار سے دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، مگر چونکہ تمام دروازے بند تھے اس لیے وہ لوگ باہر نہ نکل سکے۔ جب کیسر نے اپنے درباریوں کی نفرت کا یہ منظر دیکھا تو وہ ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ان درباریوں کو بلاؤ۔ جب سب آ گئے تو کیسر نے کہا کہ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کچھ کہا، اس سے میرا مقصد تمہارے دین کی پختگی کا امتحان لینا تھا، تو میں نے دیکھ لیا کہ تم لوگ اپنے دین میں بہت پکے ہو۔ یہ سن کر تمام درباری کیسر کے سامنے سجدہ میں گر پڑے، اور ابو سفیان وغیرہ دربار سے نکال دیے گئے، اور دربار برخاست ہو گیا۔ چلتے وقت ابو سفیان نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ اب یقیناً ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت بڑھ گیا۔ دیکھ لو، رومیوں کا بادشاہ ان سے ڈر رہا ہے۔ کیسر چونکہ تورات و انجیل کا ماہر اور علم نجوم سے واقف تھا، اس لیے وہ نبی آخر الزماں کے ظہور سے باخبر تھا، اور ابو سفیان کی زبان سے حالات سن کر اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہو گیا تھا، مگر سلطنت کی حرص و ہوس کی آندھیوں نے اس چراغ ہدایت کو بجھا دیا، اور وہ اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ یہ واقعہ ہم نے اختصار کے ساتھ بخاری شریف میں بھی پڑھا تھا، اب اس میں ہمیں یعنی سیرت میں ہمیں اس کی کافی ڈیٹیل ملی ہے۔ خسرو پرویز کی بد دماغی۔ تقریباً اسی مضمون کے خطوط دوسرے بادشاہوں کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روانہ فرمائے۔ شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے دربار میں جب نامہ مبارک پہنچا تو صرف اتنی سی بات پر اس کے غرور اور گھمنڈ کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ اس خط میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نام سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا؟ یہ کہہ کر اس نے فرمان رسالت کو پھاڑ ڈالا اور پرزے کر کے خط کو زمین پہ پھینک دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی خسرو پرویز کو اس کے بیٹے شیرویہ نے رات میں سوتے ہوئے اس کا شکم پھاڑ کر اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بادشاہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ حکومت صفحائے ہستی سے مٹ گئی۔ نجاشی کا کردار۔ نجاشی بادشاہ حبش کے پاس جب فرمان رسالت پہنچا تو اس نے کوئی بے ادبی نہیں کی۔ اس معاملہ میں مورخین کا اختلاف ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کیا یا نہیں، مگر مواہب اللہ دنیا میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نجاشی جس کے پاس اعلان نبوت کے 5ویں سال مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے، اور 6 ہجری میں جس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھیجا،
اور 9 ہجری میں جس کا انتقال ہوا، اور مدینہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی اس کا نام اسحمہ تھا، اور یہ بلا شبہ مسلمان ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو نجاشی تخت پر بیٹھا اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا دعوت نامہ بھیجا تھا، مگر اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس نجاشی کا نام کیا تھا اور اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں۔ مشہور ہے کہ یہ دونوں مقدس خطوط اب تک سلاطین حبشہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ لوگ اس کا بے حد ادب و احترام کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ شاہ مصر کا برتاؤ۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مقوقس مصر و اسکندریہ کے بادشاہ کے پاس قاصد بنا کر بھیجا۔ یہ نہایت ہی اخلاق کے ساتھ قاصد سے ملا اور فرمان نبوی کو بہت ہی تعظیم و تکریم کے ساتھ پڑھا، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں چند چیزوں کا تحفہ بھیجا۔ 2 لونڈیاں، ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئیں، اور انہی کے شکم مبارک سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ دوسری حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا۔ ان کے بطن سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ ان دونوں لونڈیوں کے علاوہ ایک سفید گدھا جس کا نام یعفور تھا، اور ایک سفید خچر جو دل دل کہلاتا تھا، 1000 مسکال سونا، ایک غلام، کچھ شہد، کچھ کپڑے بھی تھے۔ واہ! بادشاہ یمامہ کا جواب۔ حضرت سلیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حوزہ بادشاہ یمامہ کے پاس خط لے کر پہنچے تو اس نے بھی قاصد کا احترام کیا، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور جواب میں یہ لکھا کہ آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ نہایت اچھی ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں سے کچھ مجھے بھی حصہ دیں تو میں آپ کی پیروی کروں گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا کہ اسلام ملک گیری کی ہوس کے لیے نہیں آیا ہے، اگر زمین کا ایک ٹکڑا بھی ہو تو میں نہ دوں گا۔ حارث غسانی کا گھمانڈ۔ حضرت شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حارث غسانی والی غسان کے سامنے نامہ اقدس کو پیش کیا تو وہ مغرور خط کو پڑھ کر برہم ہو گیا اور اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا۔ چنانچہ مدینہ کے مسلمان ہر وقت اس کے حملہ کے منتظر رہنے لگے، اور بالآخر غزوہ موطا اور غزوہ تبوک کے واقعات درپیش ہوئے جن کا مفصل تذکرہ ہم آگے تحریر کریں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان بادشاہوں کے علاوہ اور بھی بہت سے سلاطین و امراء کو دعوت اسلام کے خطوط تحریر فرمائے، جن میں سے کچھ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور کچھ خوش نصیبوں نے اسلام قبول کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں نیاز مندیوں سے بھرے ہوئے خطوط بھی بھیجے۔ مثلا یمن کے شاہان حمیر میں سے جن بادشاہوں نے مسلمان ہو کر بارگاہ نبوت میں عرضیاں بھیجیں، جو غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچیں، ان بادشاہوں کے نام یہ ہیں: حارث بن عبد کلال، نعیم بن عبد کلال، نعمان حاکم ذورعین و معافر و حمدان، زرعہ، یہ سب یمن کے بادشاہ ہیں۔ ان کے علاوہ فروہ بن عمر جو کہ سلطنت روم کی جانب سے گورنر تھا، اپنے اسلام لانے کی خبر قاصد کے ذریعے بارگاہ رسالت میں بھیجی۔ اس طرح بازان جو بادشاہ ایران کسریٰ کی طرف سے صوبہ یمن کا صوبہ دار تھا، اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا اور ایک عرضی تحریر کر کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اسلام کی خبر دی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان سب کا مفصل تذکرہ سیرت ابن ہشام و زرقانی و مدارج النبوت وغیرہ میں موجود ہے۔ ہم اپنی اس مختصر کتاب میں ان کا مفصل بیان تحریر کرنے سے معذرت خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔